کہف میں ہے کہ یعنی کہ ابلیس جو تھا وہ جنات میں سا تھا، کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ جنات میں تھا یا فرشتے میں تھا، مگر سورہ کہف میں آ گئے کہ جب پہلے جب اس نے حکم عدولی کی اللہ پاک نے، اس کو جو یہ سب سے زیادہ علم رکھتا تھا، سب سے زیادہ عبادت گزار تھا، اس کے پاس اپنے میں بہت خوبیاں تھا، اس وجہ سے تکبر کیا، مگر اس کا تعلق جنات سے تھا، یہ تو پکا ہے۔ اس کا پہلا نام عزازیل تھا، فرشتوں میں بہت معزز تھا اور 4 پر رکھتا تھا، مگر بعد میں یہ ابلیس کا لایا، پوری آسمان زمین کی بادشاہت سعادت کا مالک تھا، مگر جب اس نے اللہ پاک کو نافرمانی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو اس نے اللہ پاک نے اس کو بالکل دھتکار دیا۔ اس ملعون کی جو جنس وہ جنس سے ہے، جنات میں سے، کیونکہ وہ فرشتہ نہیں تھا۔ اللہ نے ویسے تو کفر و گمراہی پہ پیش کیا تو جن تھا، مگر اس کے کوئی اعمال اچھے تھے تو اس کو فرشتوں میں شامل کر لیا کرا تھا۔ تو بس یہی حکم الہی کی جو انہوں نے حکم عدولی کی تو ان کو یہ بہت بڑی ان کی سزا تھی۔ اب ہم آپ کو قابیل اور حابیل کا واقعہ سناتے ہیں۔ دراصل حضرت آدم علیہ السلام و بی بی حوا کے ملنے کے بعد جو پیدائش شروع ہوئی اور پہلی ولادت ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کے جو پہلی اولاد تھی وہ قابیل تھا اور دوسرا بیٹا ولادت میں حابیل تھا۔ حابیل اور ان کی بہن، یعنی کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، جڑواں ہوتے تھے۔ اچھا، ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے سے کیا جا سکتا تھا، مگر جو 2 ساتھ پیدا ہوتے تھے ان لوگوں کا نکاح نہیں ہوتا تھا، وہ حرام کرام پاتا تھا۔ قابیل کے ساتھ جو بہن ہوئی تھی اس کی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے لڑکے نام لیودا تھا۔ دستور کے مطابق قابیل کا حابیل کا لیودا سے ہونا تھا اور حابیل کا نکاح اکلیمہ سے ہونا تھا۔ اکلیمہ جب جوان ہوئی تو اس کی حسن و جمال میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا اور لیودا سے زیادہ خوبصورت نظر آتی تھی، لہذا شیطان نے قابیل کے دل میں شر پیدا کی، اس نے خواہش کی کہ اکلیمہ ہی سے شادی کرے، جو کہ ممنوع تھا، مگر پھر بھی وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر قاتل رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بہت سمجھایا اور اللہ کا خوف دلایا، مگر وہ نہ مانا۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کے درمیان فیصلہ کا یہ راستہ نکالا کہ آپ حابیل اور قابیل کو دونوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم پیش کیا اور فرمایا کہ تم دونوں میں سے بھی اکلیمہ کا حقیقی حقدار ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول فرما لے گا اور اس طرح فیصلہ ہو جائے گا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ قربانی کروانے والے پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاتا تھا، رکھ دیتا تھا، آسمان سے ایک آگ اترتی تھی، اس کو جلا دیتی تھی، اور قربانی قبول نہیں ہوتی تھی اسے آگ نہیں کھایا کرتی تھی۔ اگلی صبح حابیل بہترین مویشیوں کو ساتھ لایا، ان میں سے جو اعلیٰ قسم کی بھیڑ تھی قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ قابیل کھیتی باڑی کرا کرتا تھا اور اس نے تو کچھ اناج چھوڑا، بیکار اور گھٹیا قسم کی تھی۔ قابیل نے سوچا اگر اس کی قبول ہو بھی گئی تو اس کو اناج کو تو جل جانا ہی ہے، اچھی فصل کو میں برباد کروں، لہٰذا یہ اس کی نیگیٹو سوچ تھی، تو یہ ناقص قسم کا اناج لے کے، جبکہ حابیل نیک سیرت اور اللہ سے ڈرنے والا شخص تھا، چنانچہ تو بہترین قربانی کے خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنی بہترین مویشی کو پیش کر دیا گیا۔ دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی ایک پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دی۔ اچانک آسمان سے آگ نازل ہوئی اور آگ نے حابیل کی قربانی کی بھیڑ کو جلا دیا اور قابیل کا ویسے کے ویسے پڑ گیا۔ یوں فیصلہ ہو گیا کہ خدا حابیل کی قربانی سے راضی ہے اور قابیل کی قربانی سے ناراض ہے۔ یہ دیکھ کر جو ہے نا قابیل غصے میں آ گیا اور اس کے اندر انتقام میں آ گیا اور اس نے سب کے سامنے یہ کہہ دیا کہ میں حابیل کو قتل کر دوں گا، اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ حابیل نے کہا تمہیں تو یہ کرنا چاہیے تھا پرہیزگارانی سے،
تم پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے تو شاید اللہ پاک تمہاری قربانی کو کرتے، اور اگر تم مجھے مارنے میں اگر تم مجھے مارنے پر تلے ہو تو میں آگے سے کچھ نہیں کہوں گا، اور میں تمہارے آگے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، تم اپنے گناہوں میں خود اضافہ کرو گے۔ قابیل تو حسد کی آگ میں جل رہا تھا، اس پہ وہ تو اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا، مگر وہ تدبیر کرنے لگا کہ کس طرح سے حابیل کو مارے۔ اس نے قابیل کو جو شیطانی وسوسے ہیں دکھایا کہ ایک پرندے کو دیکھا کہ ایک پتھر سے دوسرے پرندے کو پتھر سے مارتا، اسے پتہ چلا کس طرح مارا تھا۔ حابیل بکریاں چرایا کرتا تھا تو تھوڑی سستانے کے لیے وہ لیٹا ہوا تھا، تو قابیل نے اسی وقت پتھر اٹھا کر زوردار طریقے سے حابیل کے اوپر مارا اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ اب قابیل کو یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ اس کی جو باڈی ہے حابیل کی وہ کہاں ٹھکانے لگا ہے، پریشان ہو گیا، گمسم ہو گیا، اس کے دماغ معاف ہو گیا۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک کوا کھود رہا ہے زمین اور پرندے کو اس کے اندر دفنا رہا ہے، تو اس طرح پہلی دفعہ تدفین کا جو طریقہ ہے وہ پتہ چلا۔ اس نے کہا ارے میں تو اس کوے سے بھی بدتر ہوں۔ بہرحال اس نے وہی کیا، زمین کھودی اور حابیل کو اس میں دفنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب حج کر کے واپس آئے تو پتہ چلا کہ حابیل تو کہیں بھی نہیں ہے۔ سب کے پوچھنے پہ سب سے پوچھا گیا، مگر سب نے کہا ہم نے تو حابیل کو دیکھا ہی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صد میں کھانا پینا سونا سب چھوڑ دیا، شب و روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حابیل قتل ہو گیا تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا تھا۔ جو قابیل جو بہت خوبصورت تھا، خون بہاتا ہی وہ بدصورت ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو دربار سے نکال دیا اور یمن کی سرزمین میں چلا گئے۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کے کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تم بھی آگ کی پوجا کر۔ یہ اسے وسوسہ ڈالا تھا۔ تو قابیل وہ پہلا شخص ہے جو آگ کی پرستی کی اور اللہ کی نافرمانی کی اور خون ناحق کیا۔ توریت میں بھی قابیل اور حابیل کا پورا قصہ ملتا ہے، اور انجام جو ہوا قابیل کا یہ کہ آخر تک وہ آگ کی پوجا کرتے ہوئے اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہی کہتے ہیں مکافات عمل۔